بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت تمام کی تمام انسانیت کی طرف تھی۔ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے رہنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت و رسالت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے ساتھ جو آپ کو رسالت دے کے بھیجا ہے، ودین الحق اور دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کا دین تمام دنیا کے ادیان پہ غالب آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہلے 10 سال ہم نے دیکھا، پھر سفر طائف ہم نے دیکھا، وہ ہمیں نتائج اور وہ ہمیں رزلٹس نظر نہیں آتے، نظر آ رہے ان تمام واقعات میں، کہ جو آپ کی رسالت میں جو آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی اس کے اندر یہ حکمت جو تھی کہ ساری دنیا تک یہ پیغام صرف مکہ والوں تک نہیں تھا، صرف عرب والوں تک نہیں تھا، یہ تو تمام کی تمام انسانیت کی طرف آپ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا، آپ نے ان تک دین کی دعوت دینی تھی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا ادھر ادھر رخ اختیار کیا، قبائل کے پاس گئے، لوگوں کو جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ طائف کا سفر ہم نے دیکھا، آپ گئے بنو ثقیف کے پاس، مگر وہاں پہ عداس ایمان لائے یا واپسی پہ جنات کا ایک وفد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ معراج کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جو قبائل آتے تھے آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ہمیں 2-3 بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں اسی دورانیے میں۔ سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں جو بڑا نام ملتا ہے وہ سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یثرب سے آئے تھے۔ یہاں پہ حج کے ایام تھے، نبی کریم علیہ السلام ان سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے دانا تھے، شاعر تھے، حکمت و فصاحت اور ان چیزوں کو بخوبی جاننے والے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو یہ پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کلام میرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی شاعری سنائی، اپنا کلام سنایا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پاک کلام ان کے سامنے تلاوت کیا، وہ سمجھ گئے کہ میں شاعر ہوں، میں شاعری کی جتنی خوبیاں ہیں ان کو جانتا ہوں، مگر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ سوید بن صامت اس قدر ذہین اور اس قدر اعلیٰ دماغ رکھتے تھے کہ ان کو کامل کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہر طرح سے مکمل ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر یہ ایمان لے آتے ہیں۔ اکثر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، مگر جب واپس یثرب میں جاتے ہیں تو مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا، یا جنگ بعاث جو اوس اور خزرج میں ہوئی تھی اس میں یہ قتل کر دیے گئے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ اوس اور خزرج کی جنگ بعاث سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ وہ حالت اسلام میں فوت ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یثرب سے کچھ لوگ قریش سے کوئی معاہدہ کرنے آئے، جن میں ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا تو ایاس بن معاذ جو ابھی نوجوان تھے، انہوں نے اپنے وفد کے سربراہ سے کہا کہ جو ہم قریش سے معاہدہ کرنے آئے ہیں اس سے مجھے یہ کلام اور یہ پیغام کہیں بہتر معلوم ہوتا ہے، مگر ان کو مارا بھی گیا اور ان کو برا بھلا کہا گیا اور ان کو خاموش کرا دیا گیا۔ ایاز بن معاذ کی جب وفات کا وقت تھا تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ان کی زبان پہ تکبیر، تحمید اور تسبیح جاری تھے، یہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے، گویا کہ کسی کو بھی شک نہ رہا کہ ان کا انجام بھی اسلام پہ ہوا ہے۔ یہ جو دونوں واقعات ہیں، سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے واقعات کو دیکھ کے سیدنا
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو یثرب کے رہنے والے تھے، جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو مکہ مکرمہ میں نبی رحمت علیہ السلام کے احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کے کچھ باتیں بتائیں، مگر ان کی تسلی نہ ہوئی۔ یہ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، کچھ ٹائم رکتے ہیں، اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ میں ان پیغمبر سے، اس نبی سے میں ملاقات کروں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ان کو جو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ الگ سے واقعات ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جو ہمیں پہلی آپ کہہ لیجئے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا جو سفر ہجرت تھا اس کی یہ پہلی بنیادیں تھیں، یہ پہلی وہ اینٹیں تھیں کہ جو مسلمانوں کا رستہ ہموار کرنے کے لیے یہ پہلے لوگ تھے کہ جو عرب سے باہر یثرب کی سرزمین میں یہ تینوں لوگ ایمان لاتے ہیں۔ سن 1190 میں خزرج کے 6 یا 8 لوگ، بعض سیرت نگاروں نے لکھے ہے کہ وہ 6 افراد تھے اور بعض نے کہا کہ وہ 8 افراد تھے، حج کرنے آئے، کیونکہ حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کسی نہ کسی شکل میں چلا آ رہا تھا، اگرچہ اس میں بہت ساری جاہلانہ رسومات بھی پائی جاتی تھیں، مگر حج کرنے تو آتے تھے۔ اسی مناسبت سے وہ لوگ حج کے جو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینے جو ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حاجیوں کے احترام میں اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جو بھی حج کرنے آئے ان کے احترام میں ان 3 مہینوں میں لڑائی کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں چوتھا مہینہ یعنی رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ اپنی لڑائیوں کو روک دیا کرتے تھے، تاکہ سال کے دوران بھی کچھ لوگ اللہ کے گھر آتے جاتے رہیں اور اللہ کا گھر جو ہے وہ آباد رہے۔ یہ 8 لوگ آتے ہیں سن 1190 میں، نبی کریم علیہ السلام رات کی تاریکی میں ان سے جا کے ملتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھنے اس لیے لگ جاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، جن کا نام بنو قینقاع، بنو نذیر یا بنو نذیر بھی جن کو کہا جاتا ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل یہودی تھے اور یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی ہم میں سے ہوں گے۔ یہ خزرج کے لوگوں نے یہ ساری باتیں سن رکھی تھیں، یہی وجہ ہے کہ یہ فوری طور پہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ یہ 8 افراد یا 6 افراد یہ واپس یثرب میں چلے جاتے ہیں۔ یثرب میں جانے کے بعد یہ جا کے ان کو پیغام جب پہنچاتے ہیں کہ وہ جس پیغمبر کے بارے میں ہم نے باتیں سن رکھی ہیں وہ پیغمبر تو مکہ کی سرزمین میں آ چکے ہیں۔ اگلے سال یعنی سن 1290 میں یہ قافلہ 12 افراد پہ مشتمل ہو کے آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ان سے بھی جا کے رات کی تاریکی میں، کیونکہ دن کے اوقات میں رسول کریم علیہ السلام پہ پورا پہرہ دیا جاتا تھا، آپ جس سے بھی ملتے تھے، آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، آپ پیغام پہنچا کے آتے تھے، وہ ان کو بد ظن کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا، کوئی کبھی کہتا یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، کبھی کہا کرتا کہ یہ میاں بیوی میں لڑائی کرانے والے ہیں، مختلف طرز کی وہ آپ کے بارے میں وصف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یقیناً سوچا ہوگا کہ دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی تبلیغ یہ کوئی محتاج نہیں ہے دن کی روشنی کی، اگر دن کے وقت پہرے ہیں تو کیا ہوا، راتیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر علیہ السلام تو ویسے بھی ساری رات قیام کیا کرتے تھے، آپ نے یہ کیا کہ رات کی تاریکی میں ان سے بھی آ کے آپ نے ملاقات کی عقبہ مقام پہ، اور یہ منا کے قریب بالکل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ایک بیعت لی، ایمان کی بیعت تھی، اللہ پر ایمان لانے کی بیعت تھی، رسول اللہ کو ماننے کی بیعت تھی، آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، آج کے بعد بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، یا رسول اللہ آپ کی باتوں پر ہم ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 افراد سے بیعت لی، جسے پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ اپنے ایک بڑے بہت ہی چہیتے صحابی، بہت ہی جن سے حضور کو بڑی محبت تھی اور اتنے امیر زادے تھے کہ 200 سے کم ان کا کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، یہ جب چلتے تھے سواریوں پہ ان کے آگے پیچھے ان کے نوکر ہوا کرتے تھے، بڑے امیر زادے تھے،
سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام ان کو مبلغ بنا کے ان کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، یثرب میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے شب و روز محنت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا لقب مقری المدینہ پڑ گیا، یعنی مدینہ کے قاری یعنی مدینہ میں تعلیم دینے والے، مدینہ میں قرآن پاک پڑھانے والے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ ذرا تصور کیجئے کس قدر اللہ کا پیغام پہنچایا ہوگا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے کسی نفع نقصان کی پرواہ نہیں کی، بالکل اس بات کا ڈر بھی موجود تھا کہ کہیں پہ یہ مجھے جان سے نہ مار دیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر آپ نے خوب محنت کی، اور آپ کی محنت کا ہمیں اثر نظر آتا ہے کہ پھر اگلے سال حج کے دنوں میں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ یثرب سے گئے ہوئے 75 افراد بیعت کرتے ہیں، 73 جن میں سے مرد اور جن میں 2 خواتین تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے سے ٹائم طے تھا، وقت طے تھا، اور آدھی رات گزرنے کے بعد انصار صحابہ جو یثرب سے گئے تھے، انہی کو ہم انصار کہتے ہیں، تو انصار صحابی بیان کیا کرتے تھے کہ ہم جب آدھی رات گزر گئی، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ ہے وقت کا وہ ہوا ہی چاہتا ہے، تو ہم اپنی جگہوں سے یا بستروں سے اٹھے، ہم اس مقام پہ جمع ہو گئے۔ پھر رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بھی ایک بیعت لی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ یا دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو بیعت لی تھی، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ اس بات کا عزم تھا، ارادہ تھا۔ بیعت، اصل میں بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیعت کا لفظ بے سے نکلا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو بیچ دینا کسی کے ہاتھوں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت رکھنے کا یہ مطلب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں، جو آپ چاہیں گے ہم وہی کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کو بیچ دے، مالک کوئی اور بن جائے، تو اسی مناسبت سے اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بھی بیعت لی۔ بیعت میں بہت سارے الفاظ تھے جو انہوں نے اظہار کر کے، انہوں نے اپنی زبانوں سے بول کے کہے کہ اللہ کے رسول، آج کے بعد ہم وہی کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم بچوں کو نہیں ماریں گے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو ہمیں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہاتھ پہ بیعت کی تھی، وہ آپ کی ہر بات کو سننے کی اور پھر سن کے اطاعت کرنے کی بیعت تھی۔ اور ہم نے یہ بھی بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے بھی، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، چاہے ہم خوش ہو یا نہ خوش ہوں، ہم آسانیوں میں ہوں یا مشکلات میں ہوں، اور ہم کبھی کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے یہ بھی بیعت لی تھی کہ تم ہمیشہ حکمرانوں کی جو اچھی باتیں ہیں ان کے ساتھ رہو گے، ان کی مخالفت نہیں کرو گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ انصار صحابہ نے یہ سن رکھا تھا کہ جناب نبی کریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بہت زیادہ مظالم ہوتے رہے ہیں، آپ کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو بہت ستایا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ سے یہ فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کے یثرب تشریف لے آئیں، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ بعد کے واقعات کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیا جائے کہ یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ایک سال میں، اتنی بڑی سیدنا مصعب بن عمیر کو کامیابی ملی، تو اس میں ایک واقعہ بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ جنگ بواس تھی۔ جنگ بواس نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے قریب آپ کہیے کہ کوئی 5 سال پہلے یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں جتنے بڑے بڑے متکبرین تھے، یثرب کے سردار جو بڑے بڑے تھے، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے تھے۔ یعنی کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جناب نبی کریم علیہ السلام کو جو ریاست مدینہ دینی تھی، اسلامی ریاست جہاں پہ تشکیل پانی تھی، جہاں پہ آپ نے جو آپ کی جائے ہجرت تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بندوبست کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان متکبرین میں سے صرف ایک تھا جو قتل نہیں ہوا تھا، وہ عبداللہ بن ابی تھا،
جو بعد میں رئیس المنافقین کہلایا، اور جس نے پھر نبی کریم علیہ السلام کے دور میں خوب اس نے شرارتیں کی، اور وہ الگ سے واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بواس میں ان کے بڑے بڑے جو شریر لوگ تھے وہ قتل ہو گئے۔ سلیم الفطرت یا جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی حق بات فوری پہنچ سکتی تھی، وہ لوگ جب وہ یہ بات سنتے تھے، حق کا پیغام، ہدایت کی جو صدا ہے، بلاوا ہے، وہ فوری لبیک کہتے ہوئے ایک ہی سال میں آپ دیکھیے کہ 75 لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے عہد وفا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد، نبی کریم علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، یہاں پہ ہمیں چند واقعات بڑے ایمان افروز ملتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ایک یہ بھی بیعت لی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جس طرح تم اپنے آپ کا دفاع کرتے ہو، اپنی اولادوں کا، اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو، تم میرا بھی اسی طرح دفاع کرو گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے اس بات کی بیعت کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کا اسی طرح دفاع کریں گے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا برا بن معرور، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کی۔ تو برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، نبی کریم علیہ السلام کا انہوں نے ہاتھ تھام لیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بالکل ہم پہ بھروسہ رکھیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، ہم نے جنگوں کا دودھ پیا ہے، تلواروں کے سائے تلے پل کے ہم جوان ہوئے ہیں، ہمارا بہترین مشغلہ ہی لوگوں کی گردنیں اتارنا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے، ہم جہاں پہ آپ کہیں گے، جہاں پہ آپ کی حفاظت مطلوب ہوگی، اللہ کے رسول، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فتح یاب ہونے کے بعد آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے آ جائیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا تھا کہ یاد رکھو، جس سے تم لڑائی کرو گے اس سے محمد بھی لڑائی کریں گے، جس سے تمہاری دشمنی ہوگی اس سے محمد کی دشمنی ہوگی، تمہاری عزت میری عزت ہوگی، تمہاری فتح تمہاری شکست میری شکست اور فتح ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کو ہر طرح کا یقین دلایا، مگر بیعت ہونے کے بعد اب یہ ساری بحث اس بات پہ چل رہی تھی کہ جب رسول کریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اسد بن زرارہ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ برا بن معرور سب سے پہلے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بعض میں ملتا ہے کہ اسد بن زرارہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب جب صحابہ کرام بیعت کرنے لگے تو پھر یہ دونوں صحابہ اٹھتے ہیں، اسد بن زرارہ اور عبادہ بن عباس بن عبادہ، یہ دونوں صحابی اٹھتے ہیں، دوبارہ سے انصار کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بیعت کرنے سے پہلے ذرا رک جاؤ، یاد رکھو تم جس بات پہ بیعت کر رہے ہو، یاد رکھو تمہیں مال کی قربانی بھی دینا ہوگی، تمہارے سردار قتل کیے جائیں گے، تمہاری اولادوں کو مارا جائے گا، تمہیں گھروں سے نکالا جا سکتا ہے، تمہیں بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ ابھی تو مکہ میں ہیں، ہم ان کو لے جائیں اور ہم ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم اور زیادتی کر دیں۔ مگر جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور انہوں نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کا ساتھ دے سکو گے تو پھر تم نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، سب نے کہا کہ ہم حضور کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، ہم آپ کو یثرب میں پورا جو ہے وہ پروٹوکول بھی دیں گے اور آپ کا پورا پورا دفاع بھی کریں گے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ پھر اسد بن زرارہ یا برا بن معرور جو ہیں وہ سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں، اور پھر بعد ازاں تمام کے تمام جو اصحاب تھے وہ بیعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رات کے وقت جو بیعت ہوئی، اسی دوران میں ہی شیطان نے مکہ مکرمہ میں اتنی بلند آواز سے ندا کی اور اس نے کہا کہ تم سو رہے ہو اے مکہ والو، محمد نے اپنے ساتھیوں سے تم سے جنگ کرنے کی بیعت لے لی ہے۔
وہ رات کو آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی اسنا میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے جاؤ اور جا کے تم جو ہے وہ سو جاؤ۔ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم خوب لڑائی کرنا جانتے ہیں، آپ کی حفاظت کرنا بھی ہم جانتے ہیں، کیسے آپ کی حفاظت کرنے ہیں، یہ مکہ والے اگر آ رہے ہیں تو ہم ابھی سے ان سے لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی اپنی تلواروں سے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ابھی تک لڑائی کی اجازت نہیں ملی، مصلحت اسی بات میں ہے کہ آپ جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک میں آپ کی پوری زندگی میں مصلحت اور حکمت کس قدر مقدم ہوتی تھی۔ یعنی ہم اگر آج ہر بات جذبات میں آ کے کہ نہیں جی میں تو یہ کام کر کے چھوڑوں گا، نہیں جی میرا تو بڑا اللہ پہ پختہ یقین ہے، میں نے کوئی حکمت اور کوئی میں نے مصلحت کو سامنے نہیں رکھنا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حکمت اور مصلحت، آپ کی زندگی کے ہر ایک ایک فیصلے میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ اللہ پر کتنا بھروسہ ایمان رکھنے والے تھے، مگر اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ حکمت اور ہمیشہ مصلحت کے تحت تمام کے تمام جو معاملات ہیں ان کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو 75 لوگ تھے، اوس اور خزرج دونوں قبائل سے آئے تھے یثرب سے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم 12 نام مجھے دو، میں تمہارے نقیب اور تمہارے سردار مقرر کروں۔ 3 اوس کے نام دیے گئے، 9 خزرج کے نام دیے گئے۔ یہ 12 افراد تھے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنا نقیب اور نائب مقرر کیا۔ یہ بیعت مکمل ہو جاتی ہے، اہل مکہ نے خوب اپنی تحقیق کی، تفتیش کی، مگر وہ اس نتیجے تک نہ پہنچے کہ یہ جو ہمیں بلاوا آیا تھا رات کو، جو شیطان نے ان کے کانوں میں بات ڈالی تھی، کہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ اگلے دن یثرب سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں یہ واپس کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو پتہ دوبارہ چلا، کیونکہ ابھی وہ کانوں میں باتیں تو پڑی تھیں، ان کو پتہ چلا کہ نہیں وہ جو ہم نے خبر سنی تھی وہ خبر بالکل ٹھیک تھی اور حقیقت پر مبنی تھی، وہ دوبارہ ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ صرف 2 صحابہ کرام جو تھے وہ ان کے ہاتھ لگتے ہیں، ایک سعد بن عبادہ ہیں اور ایک منذر بن عمر۔ یہ دونوں جب ان کو ملتے ہیں تو منذر بن عمر جو تھے یہ تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں، مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، ان کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے، ان کو زبردستی لے کے بیت اللہ تک آیا جاتا ہے، بیت اللہ میں ان پہ بڑا تشدد کیا جاتا ہے۔ ایک کہا کرتے تھے سعد بن عبادہ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شکل سے بڑا ہی شریف لگتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ ضرور میری مدد کرے گا، مگر وہ آیا تو اس نے خوب مجھے ایک زور کا مکہ مارا، تو میں نے دل میں سوچا کہ جس شخص کے بارے میں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ ان کا شریف آدمی لگتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، تو باقی لوگوں کا پھر انجام تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی شرارتوں میں آگے ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ سہیل بن عمر تھے، یہ وہی سہیل بن عمر ہیں جو حدیبیہ کا معاہدہ بھی لکھنے آئے تھے، یہ وہی سہیل بن عمر ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ کے نام پہ اعتراض کر رہے تھے، وہی سہیل بن عمر ہیں جن کے بیٹے جو ابو جندل تھے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے میں معاہدہ نہیں لکھوں گا۔ یہ وہی سہیل بن عمر تھے جو نبی کریم علیہ السلام کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، اور جب بدر کے قیدیوں میں پکڑ کے آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا اللہ کے رسول میں ان کے فرنٹ کے دونوں دانت توڑ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھے، حضرت سودا کے فرسٹ کزن لگتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں دانت نہ توڑو، ایک وقت آئے گا کہ سہیل بن عمر تمہارے دین کا محافظ بن جائے گا۔ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہونے لگے، تو سہیل بن عمر تھے جنہوں نے ان کو دین اسلام پہ دوبارہ سے مضبوطی عطا کی۔ تو سہیل بن عمر تھے یہ مکہ مارنے والے۔ پھر ایک اور آدمی آیا ان کے پاس، یہ سعد بن عبادہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ بتائیے کیا آپ کا کوئی ایسا ہے جو آپ کو پناہ دے سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جبیر بن مطعم اور ایک اور مکہ کے فرد کا نام لیا کہ یہ جب شام کی طرف جاتے ہیں
تو میں اپنی حفاظت میں لے کے ان کے قافلوں کو بخریت وہاں سے نکالتا ہوں، میں اپنی امان دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ جبیر بن مطعم مجھے بھی امان دے دیں گے۔ جبیر بن مطعم کو بتایا گیا کہ ایک خزرجی آدمی ہے، وہ آپ سے امان مانگنا چاہتا ہے، آپ کی امان میں آنا چاہتا ہے۔ نام پوچھا، کہنے لگے کہ ہاں جی ہاں، یہ تو وہی ہیں جن کے پاس ہم جا کے رکتے ہیں، جو ہمیں پناہ دیتے ہیں، وہ آتے ہیں اور ان کو وہ امان دیتے ہیں، اپنی گارنٹی دیتے ہیں، اور اس طرح بخریت سعد بن عبادہ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ پہلی بنیادیں تھیں جو مسلمانوں کی سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، اگرچہ ابھی ملنا اذن الہی ابھی باقی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ملے بغیر کوئی بھی پیغمبر اپنا وطن نہیں چھوڑتا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے اذن اور مرضی کے بغیر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، وہ الگ سے ایک واقعہ ہے۔ پیغمبر تب تک اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یہ پہلی بنیادیں تھیں جو ہجرت مدینہ کے طور پر رکھی گئیں۔ یہی ہمیں اثرات معلوم ہوتے ہیں کہ بعد میں مسلمان پھر مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ کے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج اتنا ہی، اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم ہجرت مدینہ پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔